السلام علیکم. ہاں یہ مس فوزیہ یور اردو ٹیچر. ہم میٹرک کلاس کا پہلا چیپٹر پڑھ چکے ہیں. اب ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارا دوسرا سبق جو ہے وہ نظم کے حصے میں سے ہے. نظم حمد کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے شاعر کا نام ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی. اچھا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر سبق کے لیے سب سے اہم بات جو ہے اس کے شاعر کا تعارف یا اس سبق کے مصنف کا تعارف یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے میں آپ کے سامنے اس کے شاعر کا تھوڑا سا تعارف بیان کر رہی ہوں. غور سے سنیے گا اس کو. ولادت ہے ان کی 1844 میں, پیدا ہوئے تھے, اور وفات ہے ان کی 1917 میں. مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں. ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی سے حاصل کی تھی. پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی ہیں. آخر میں آگرہ میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے. وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی ہیں. آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے. آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں. آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے. درسی کتاب میں شامل حمد بھی اسی کلیات سے لی گئی ہے. اب 2-3 باتیں آپ یہاں پہ غور سے سن لیجئے جو آپ کے MCQs میں اہمیت رکھتی ہیں. ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی وفات کی تاریخ جو آپ کے MCQs میں آتی رہتی ہے. مولوی محمد اسماعیل میرٹھی پیدا کہاں ہوئے تھے, کس قسم کے یہ شاعر ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا انتقال کہاں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ اسماعیل میرٹھی, اگر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بچوں کا شاعر اس شاعر کو کہا جاتا ہے, نیچے آپشن ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ انہوں نے بچوں کی نظمیں بھی بہت زیادہ لکھی ہیں. اور آخر میں آتا ہے کلیات اسماعیل. ٹھیک ہے. اب کلیات اسماعیل کیا چیز ہے؟ انہوں نے آج تک جتنی بھی نظمیں لکھی ہیں, جتنے بھی حمد یا نعتیں وغیرہ جو بھی انہوں نے لکھی تھی, جس کتاب میں وہ ساری موجود ہیں, جہاں پر جمع کر کے انہیں ایک جگہ سیو کیا گیا, اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے کلیات اسماعیل. یہ بھی آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے. اور یہ جو حمد ہم پڑھنے جا رہے ہیں, یہ حمد بھی اسی کلیات اسماعیل سے لی گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف. اس کی تشریحات کے لیے اس نظم میں جو ہیں, یاد رکھیے گا کہ 9 اشعار ہیں, اور 9 اشعار میں سے میں آپ کے سامنے 3 اشعار کا مفہوم ایک ساتھ بیان کروں گی. اور دوسرا یہ کہ جیسا ہم لوگ نظم میں جب تشریحات شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں حوالے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو پہلے تو ہم حوالہ لکھیں گے, اور حوالے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ورک شیٹ آئے گی اس میں آپ صرف پہلے شعر کے ساتھ ایک بار حوالہ لکھ دیجیے گا. اس کے بعد سب اشعار کے ساتھ حوالہ لکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. حوالہ آپ اپنے الفاظوں میں لکھ سکتی ہیں آرام سے کہ مدرجہ بالا شعر جو ہے وہ ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے, جس کے مصنف کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں. پہلے 3 اشعار. خدایا نہیں کوئی تیرے سوا, اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. تصور تیری ذات کا ہے محال, کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال. بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت, کہیں سارے عالم میں جس کی خپت. ٹھیک ہے. مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیجئے. شعر نمبر 2 کی لائن نمبر 1 کا آخری لفظ ہے محال, جس کا مطلب ہے مشکل, اور دوسری لائن کا آخری لفظ ہے مجال, جس کا معنی ہے ہمت. ٹھیک ہے. شعر نمبر 3 کی دوسری لائن کا آخری لفظ ہے خپت, جس کا معنی ہے استعمال. مولوی محمد اسماعیل میرٹھی پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی تو اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا. اس ساری دنیا کی تخلیق کرنے والا, اس ساری دنیا کو بنانے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور شاعر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو اس دنیا کا یہ حسن, اس کی دلکشی اور اس کے نظارے, یہاں تک کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ان سب میں سے کچھ بھی اس دنیا کے اندر نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہوتی. شعر نمبر 2 میں ہے کہ ہم سب انسان جو ہیں وہ آپ کی ذات کے تصور کا خیال بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارا سوچ جو ہے وہ, ہماری سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بلند ہے, ہماری سوچ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتی. ہماری سوچوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت محدود رکھا ہوا ہے. ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال ہیں.
ٹھیک ہے، اور تیری ذات کا تصور کرنا نہ ہماری اوقات میں ہے، اور نہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم آپ کی ذات کا تصور کر سکیں، آپ کے بارے میں سوچ سکیں اور آپ کی تخلیق کے بارے میں سوچ سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی تخلیق، آپ کا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے۔ شعر نمبر 3 میں اسی طرح کہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسمان اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی چھت جو بنائی ہے، جو بغیر سہارے سے ایک صدیوں سے ہمارے سروں پر قائم ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جو پوری دنیا کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، محیط ہے، یعنی پوری دنیا کو اس نے اپنی نیچے چھپایا ہوا ہے، اور سورج، چاند، ستارے سب کچھ اس کی کائنات میں محیط ہیں، ہماری ساری دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو اور شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے مزید یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب اتنی بڑی عظیم چھت ہمارے سر پر قائم ہے، وہ اتنی عظیم ہے، تو اس کے بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ چلیں شعر نمبر 4 سے لے کر اور 6 تک، اب یہ مزید 3 اشعار آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل کے ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ شعر نمبر 4، شاعر یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ رات کو نظر آنے والے یہ ستارے جو دن کو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور یہ جگمگاتے رہتے ہیں، ستارے اس تخلیق میں ان سب کو بنانے والی ذات، ان سب کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کائنات میں یہ جو کہکشاں ہے اور یہ جو اپنے مدار میں ستارے جو گھومتے رہتے ہیں، ان سب کو بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سب اپنے خالق کی عظمت کا مظہر ہیں، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح شعر نمبر 5، اس میں جو ہے وہ ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور شاعر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں جو ستارے ہیں یہ ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک دیے کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے روشن کیا ہوا ہے، جو اپنی روشنی خود قائم کر لیتے ہیں، ان کو کسی قسم کے تیل کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دنیا میں جو ہم لوگ چراغ یا کوئی دیا یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں تیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے یہ اتنے بڑے بڑے ستارے بغیر تیل کے خود ہی روشن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سائنس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کا مظہر ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی قائم نہیں رکھ سکتا، اور اس کی قدرت ساری کائنات پر محیط ہے۔ یہ بڑے بڑے سارے ستارے، سیاروں سے لے کر ریت کے معمولی ذروں تک ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اور وہ وہی طاقت رکھتا ہے ان سب چیزوں کی تخلیق کرنے میں۔ اسی طرح شعر نمبر 6 یعنی 6 شعر جو ہے اس میں ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی ستاروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آسمان پر، لیکن یہاں پر جو ہے شاعر نے ان ستاروں کو ہیرے اور جواہرات سے تشبیہ دی ہے، یعنی لال و گوہر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں یہ جو ہیں ہیرے اور جواہرات مراد ہیں ان سے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہیرے کی طرح جیسے ہیرا چمکتا ہے دنیا میں، جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ستارے اور سیارے بھی ہمارے لیے اسی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور اپنی چمک دھمک کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور رات میں یہ جو ہے پورے آسمان کو روشن کر دیتے ہیں اپنی روشنی سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ستارے اور سیارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین بھی ان کے سامنے بہت چھوٹی اور بہت معمولی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے بھی بڑے بڑے ستارے اور سیارے اپنی خلا میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح دلیل ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجسام فلکی جو ہے وہ آسمان کے خلا میں تیر رہے ہیں۔ چلیں سوال شعر نمبر 7 سے لے کر 9 تک اب اس کا مفہوم سن لیں۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، بہم کا معنی آپس میں بندھے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ بہم کا معنی ہے پہلے شعر نمبر 7 کی لائن نمبر 2 میں معنی ہے اس کا آپس میں، اور کشش باہمی شعر نمبر 8 کی لائن نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے آپس میں
جڑے رہتے ہیں، ان کے اندر ایک قوت ہے جو ان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلل کا معنی ہے شعر نمبر 8 کی لائن نمبر 2 میں رکاوٹ، ٹھیک ہے۔ اور آئین ایجاد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تخلیق کرنے کا اصول بنانا، اس کے بنانے کا قاعدہ بنانا، ٹھیک ہے۔ چلیں شعر نمبر 7، یہاں پر بھی جو ہے وہی ستاروں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ستارے، یہ جو دیو ہیکل، اجسام فلکی دیو ہیکل کہا جاتا ہے۔ دیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، جیسے کہ جنات وغیرہ کے اندر ہوتا ہے ایک دیو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پر کہ ایک بہت بڑی بلا جسے کہیں گے ہم، یہ دیو ہیکل کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت بڑے بڑے ستارے ہیں اجسام فلکی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے قائم و دائم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان کو قائم رکھ سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ان کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ جیسے وہ ایک چیز میں بندھے ہوئے ہیں، بس اسی پر وہ اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں، کہیں بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رخ بنا دیا، ان کا جو راستہ بنا دیا، اس راستے کو شاعر نے یہاں پر ایک زنجیر کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے ساتھ بندھے میں ہیں، بس وہ اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں، وہ اس مدار سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اور شعر نمبر 8 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تقدیر کا لفظ جو اوپر استعمال ہوا ہے، زنجیر جس سے مراد تھی، ستارے سیارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اجسام فلکی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اجسام فلکی سے باندھ رکھا ہے، اور یہ آپس میں ایک کشش ان کے اندر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے اور بلکہ اپنے ہی مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس کشش کو کشش ثقل کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی کشش اجسام فلکی کو اپنے مدار میں قائم رکھتی ہے، مدد دیتی ہے، یعنی کہ ان کو اپنی ہی جگہ پر گھومنے میں مدد دیتی ہے، دوسرے اجسام فلکی کے مدار میں خلل یا رکاوٹ نہیں ڈالتی، یعنی کہ جب وہ اپنے مدار میں گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ کشش ایسی ہے کہ ان کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی، تاکہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہ۔ اور یہ سب کس نے کیا ہوا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور اس قانون نے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس قانون کی وجہ سے یہ سیارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے ہمارے پاس۔ اس شعر کے اندر جو ہے وہ تمام کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں تخلیق کی گئی ہیں ان کے اصول کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ اصول جو ہیں جن پر یہ تمام چیزیں اپنے اپنے اصولوں پر چلتی ہیں، یہ سارا کمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس ساری کائنات اور اس کے اندر کی ایک ایک چیز کا خالق اور ان کو چلانے والا اور پالنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے تخلیق کرنے میں پہلے بھی موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ختم ہونے جانے کے بعد بھی موجود رہے گی۔ وہ جب چاہے گا اس پوری دنیا کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، لیکن اس کی ذات پھر بھی قائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کائنات سے ماورا ہے، یعنی کہ بری ہے، اس کا اس کائنات کے بعد ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ لا زوال ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی زوال نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ لا فانی ہے، یعنی کہ اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا مفہوم جو ہے پوری نظم کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مشکل الفاظ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، اس کی تشریحات آپ جب کریں گے تو میں نے 3 اشعار کی آپ کو مفہوم سمجھایا ہے، لیکن آپ ایک ایک شعر کی الگ الگ تشریح کریں گے، اور حوالہ صرف ایک پہلے شعر کے ساتھ لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔